بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہبہ یعنی گفٹ کی آڑ میں عورتوں کو وراثت سے محروم کرنا۔ اب یہ ایک کیس تھا، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا جس میں وراثت میں حصہ مل گیا تھا عورتوں کو یا عورت کو۔ اب اس کیس کے فیکٹس کیا تھے؟ یعنی ایک جو مکان تھا کسی شخص کی ملکیت تھا جس کی وفات ہوگی، لیکن وفات کے بعد ایک جو وارث تھا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے یہ جو مکان ہے یہ ہبہ کر دیا گیا تھا، لیکن کورٹس نے اس ہبہ کو، اس گفٹ کو کیوں نہیں مانا؟ ایک ہوتا ہے ہبہ زبانی اور ایک ہوتا ہے یادداشت۔ ہبہ زبانی دونوں میں فرق ہے۔ کچھ مسٹیکس لوگ کر لیتے ہیں، 150 روپے کے اسٹامپ پیپر پر سمپل لکھ دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی میں نے اس کو گفٹ کر دی ہے، لیکن وہ ایکچولی صحیح نہیں ہوتا۔ کچھ اس میں فالٹس ہوتے ہیں، ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، کیونکہ لا کو جب تک سمجھ آپ کو نہیں آئے گا تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کیس میں جو ہے کورٹ نے بتایا کہ یہ جو ہبہ تھا یہ یادداشت ہبہ زبانی بھی نہیں تھا بلکہ ڈیکلیریشن آف اورل گفٹ تھا، اور اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یا تو سمپل زبان یا تو سمپل ہبہ زبانی ہو، اس کو بھی پروف کرنا ہوتا ہے، یا یادداشت ہبہ زبانی ہو اگر کوئی ریٹن ڈاکومنٹس ہے، لیکن پھر بھی آپ نے گفٹ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ wasiqanvisi.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کر کے آپ انگلش اور اردو دونوں لینگویجز میں فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جو کورس کے میٹرز ہوتے ہیں، دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہے، رجسٹری ہے، گفٹ ڈیڈ سیل، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو کچھ چارجز وصول کر کے اس کو سروس پرووائڈ کر دی جائے گی، چاہے کسی مشکل ڈاکومنٹ کو سمجھنا ہے یا کوئی بھی کورٹ کا کیس ہے۔ تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، یہ کورٹ رپورٹ ہوا جو کیس تھا 2021 SCMR 1341، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا۔ اب اس کیس میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ جو رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے، لیڈی ہیں، انہوں نے ایک فائل کیا دعویٰ کہ ان کو وراثت میں حصہ ملے کسی ایک مکان کا۔ مکان کو میں نے یہاں پر ہائیڈ کر دیا ہے کہ کون سا مکان تھا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مکان تھا یہ میرے والد صاحب کی ملکیت تھی جن کی وفات 17 دسمبر 2000 کو ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد یہ جو پراپرٹی ہے ان کے وارثان یعنی 2 بیٹے اور 3 بیٹیوں پر آنی چاہیے۔ اب یہاں پہ جو پیٹیشنر ہے یہاں پر اس سپریم کورٹ کے کیس میں، لیکن وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو مدعا علیہ تھا جس کے خلاف دعویٰ فائل ہوا تھا وہ پیش ہوا، اس نے اپنا جواب دعویٰ داخل کیا عدالت میں اور یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو مکان تھا یہ تو مجھے میرے والد نے گفٹ کر دیا تھا اس ڈاکومنٹ کے تحت، ڈیکلیریشن آف اورل گفٹ۔ اب یہ ورڈز کا کتنا جو ہے کردار ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیکلیریشن آف اورل گفٹ۔ اب کورٹ کہتی ہے کہ یہاں پہ ڈیکلیریشن آف گفٹ اس کا یہ موقف تھا کہ اس گفٹ ڈاکومنٹ کے ذریعے مجھے گفٹ کر دیا تھا، اور یہ 2 پیج کا یہ ایک گفٹ کہہ لیں، گفٹ کا ڈاکومنٹ، اور جس کو تحریر کیا گیا تھا 2 سپتمبر 2000 کو۔ اب یہ تحریر ہوا ہے 2 سپتمبر 2000 کو، جبکہ جو والد تھا یا جو جن کے نام پہ یہ ملکیت تھی پراپرٹی، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 17 دسمبر 2000 کو، یعنی صرف تقریباً 2-3 مہینوں قبل آپ کہہ سکتے ہیں ان کی یہ ایگزیکیوٹ ہوا، اور 2-3 مہینوں کے بعد اس شخص کی وفات ہوگی۔ اب کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے لرنڈ کونسل کو سنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کا بھی ملاحظہ کیا ہے، تو کورٹ نے کہا کہ جو ٹرائل کورٹس کی ججمنٹس ہیں وہ بہت کمپریہنسو ہیں اور انہوں نے بہت ساری اپنی ریزنز دی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس ہبہ کو قبول نہیں کیا۔ اب چونکہ یہ نیچے سے چلتا ہوا سپریم کورٹ تک آیا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جو فیصلے ٹرائل کورٹس نے کیے ہیں بالکل صحیح کیے ہیں، اور ان کے کیا کیا وجوہات تھیں، اور کورٹ نے بھی کچھ آبزرو اس کیس میں کیا۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اب کورٹ کہتی ہے کہ نمبر 1 جو ٹرائل کورٹ نے
ریزن اس کی بیان کی کہ جو اس گفٹ ڈاکومنٹ کا پہلا پیج ہے اس پہ کوئی سگنیچر نہیں ہے ڈونر کے، یعنی واہب کے، جو شخص وفات ہو گئی تھی جس کی، جو واہب تھا، اس شخص جس نے ہبہ کیا تھا، اب سگنیچر نہیں تھے اور تھمب امپریشن بھی پہلے پیج پر نہیں تھے، جبکہ دوسرے پیج پر 3 عدد تھمب امپریشنز تھے، انگوٹھے جو ہے وہ ثبت کیے گئے تھے، جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ ڈونر کے ہیں یا واہب کے ہیں۔ ایک چیز ہوگی اب، کیونکہ اگر فرسٹ پیج پہ بھی ہو تو ایک انگوٹھا ہونا چاہیے، ایک تھمب امپریشن ہونا چاہیے، سیکنڈ پہ ہو تو بھی ایک ہونا چاہیے، تو یہ 3 سیکنڈ پیج پہ 3 اکٹھے تھمب امپریشنز اور پہلے پیج پہ کوئی انگوٹھا یا کوئی سگنیچر نہیں۔ اور بھی کافی سارے ریزنز تھی، میں نے تمام کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا، لیکن کچھ ایگزامپل یا کچھ جو ریزنز تھے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کو ایگزامن کیا اس ڈاکومنٹ کو، تو اس میں ایک تو چیز یہ مینشن تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو واہب ہے وہ اپنی یہ جو پراپرٹی ہے یہ گفٹ کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کر دیا ہے۔ اس ڈاکومنٹ کے تحت جس ڈاکومنٹ کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر یہ گفٹ کیا گیا تھا۔ اب کورٹ نے کہا یہ، اب چونکہ اگر ورڈز کا بڑا فرق ہوتا ہے، اگر اس ڈاکومنٹ میں یہ لکھا ہو کہ میں نے یا واہب نے یہ پراپرٹی پہلے ان کو ہبہ کر دی گئی تھی، تو یہ اب یادداشت ہبہ زبانی جو ہے یہ تحریر کیا جا رہا ہے یا میمورنڈم آف اورل گفٹ ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو ایک الگ بات تھی، لیکن کورٹ نے کہا یہ یادداشت ہبہ زبانی نہیں ہے یا سابقہ اورل گفٹ کی میمورنڈم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ، اب اس کو ہم ذرا پڑھتے ہیں تو کورٹ نے کہا کہ سمپل اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس ڈاکومنٹ کے ذریعے یہ جو پراپرٹی ہے یہ گفٹ کی جا رہی ہے، جو واہب ہے اس نے یہ بیان کیا یا بتایا گیا۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ اٹ ڈڈ ناٹ میئرلی ریکارڈ آف این ارلیئر اورل گفٹ۔ کورٹ نے یہی بات بتائی ہے جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ سابقہ اورل گفٹ یعنی زبانی گفٹ کا ریکارڈ نہیں ہے یا اس کی میمورنڈم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے ہاؤس بتایا جا رہا ہے کہ یہ گفٹ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ سیکشن 17A جو رجسٹریشن ایکٹ 1908 ہے اس کے مطابق جو گفٹ ہے کسی بھی اموویبل پراپرٹی کا، اس کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ جو ایگزیکیوٹ جو رائٹ کر لیا گیا، لکھ لیا گیا ہے، اگر آپ نے لکھ لیا کہ میں اس کو گفٹ کرتا ہوں تو اس کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ سمپل 150 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، 200 روپے کے یا پلین پیپر پر آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں نے یہ پراپرٹی اپنے بیٹے کو، ہسبینڈ کو، وائف کو گفٹ کر دی ہے۔ ہاں اگر ایسے کرنا ہے تو آپ رائٹ نہ کریں بلکہ آپ زبانی کریں، گواہان کریں، وہ اورل گفٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو رائٹ کر لیا، تحریر کر لیا تو یہ ایک ریٹن انسٹرومنٹ ہو جائے گا، تو اس کیس میں اس کی رجسٹریشن ضروری ہے اور اس سلسلے میں آپ کو سٹیمپنگ بھی کرنی پڑے گی، یعنی اس پر جو بھی سٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ سٹیمپ ایکٹ 1899 میں جو بھی اس کی ترتیب لکھی ہوئی ہے تو اس کے مطابق، اور ہاں اگر اورل گفٹ بھی ویلڈ ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اگر سمپل یہ کلیم کیا گیا ہو کہ مجھے میرے والد نے سمپل زبانی گفٹ کیا گیا، کوئی تحریر نہیں ہے، یہ گواہان تھے، اس موقع پہ کیا گیا، اس تاریخ کو کیا گیا، اس ڈیٹ کو کیا گیا یا اس اتنے بجے کیا گیا، تو وہ آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی اس کے ویلڈ گفٹ کے لیے جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ اگر آپ پورے کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز چونکہ اورل گفٹ کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ 150 کے اسٹامپ پیپر پر لکھ دیا پیپر پر، تو لیکن اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمپل یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے پراپرٹی گفٹ کر دی ہے۔ ہاں اگر میمورنڈم ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن میمورنڈم کے کیس میں بھی آپ کو گفٹ ثابت کرنا پڑے گا کہ جس تاریخ کو گفٹ ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا اور کون سے گواہان موجود تھے۔ تو کورٹ کہتی ہے کہ ان جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی غیر موجودگی میں ہم یہ جو گفٹ کا ڈاکومنٹ، اب یہاں پہ گفٹ ڈیڈ کا ورڈ استعمال نہیں، کیونکہ گفٹ ڈیڈ وہ ہوتی ہے جو رجسٹرڈ بھی کروائی جائے سب رجسٹرار کے پاس اور وہ جو بھی اس میں ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ ادا ہوں۔ یہ سمپل ڈاکومنٹ تھا، بشپ پلین تھا یا 100-200 روپے اسٹامپ پیپر پر تھا، تو کورٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔